بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے تمام سننے اور چاہنے والوں۔ آج کسی قانونی نکتے کی بجائے آج میں ایک حال ہی میں جو سرکاری ملازمین اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات چل رہے ہیں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خاص طور پہ جو پنجاب حکومت نے مسائل پیدا کیے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے، اس پہ میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وکالت سے پہلے جو میرا پہلا کیریئر تھا وہ میرا بطور ٹیچر کیریئر تھا، اور میں نے ایک عرصہ بطور ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور میں نے طبقاتی جدوجہد بھی کی ہے، اور بلکہ طبقاتی جدوجہد میں بڑا اہم کردار میں نے ادا کیا ہے، اور اس کا میں سینٹرل پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آل اوور پنجاب۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کن کن مسائل کا شکار ہیں اور ان کو کیا کیا تکالیف ہیں۔ تو حال ہی میں ایک بجٹ میں عجیب و غریب قسم کے فیصلے کر لیے گئے کہ جناب ایک تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ بہت کم کیا گیا، کیونکہ تنخواہات میں اضافہ جو ہے وہ مہنگائی کی شرح سے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بالکل معمولی سا، ارباب اختیار نے معمولی سا اضافہ کر کے ٹرکانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، کمپیریزن دیکھیں کہ ایک طرف جو مہنگائی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جو ہم دودھ کی مثال لے لیں، جو دودھ ہم 70 یا 80 روپے کلو لیتے تھے، تو وہ زیادہ دور نہیں، یہ 2023 کے اوائل کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بجٹ آیا تو یہی دودھ جو ہے وہ 200 روپے سے زائد، بلکہ بعض جگہوں پر جو اچھا دودھ ہے وہ 250 روپے کلو ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے اس نے 100% اس میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ تو وہاں چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی تنخواہ 10,000 تھی اس کو 20,000 کیا جاتا، جو 20,000 تھی اس کو 40,000 کیا جاتا۔ تنخواہیں پہلے ہی اس ملک میں بڑی کم ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو مہنگائی کے تناسب سے نہیں دیکھا جاتا۔ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک جو ہے وہ فارمولہ بنایا گیا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھائی جائیں گی۔ اگر مہنگائی 100% بڑھے گی تو تنخواہیں بھی 100% بڑھائی جائیں گی، لیکن اس پہ بھی ایک آدھ سال جو ہے وہ عمل درآمد ہوا، اس کے بعد جو ہے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں اس فیصلے کو بھی ڈال دیا گیا۔ تو اب حال ہی میں ان کا جو اضافہ ہے وہ غالباً پینشن میں وہ 17.5% کی بات کر رہے تھے، اور جناب اس میں تنخواہوں میں 30-35% کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن جب پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا تو اس میں وہ ساری چیزیں غائب تھیں، وہ ساری خوش فہمیاں، وہ جناب جو پیپرز میں آ رہا تھا، جو تجاویز تھیں، جو بجٹ تقاریر کا حصہ تھی، جو چیزیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین کو محروم رکھ کے، ان کو مسائل کا شکار کر کے، ان کو ناخوش رکھ کے ہم ترقی کر لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ کیونکہ سرکاری ملازم جو ہے وہ مشینری کا حصہ ہوتا ہے، اور مشینری جب صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے۔
تو ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مشین کے تمام پرزے جو ہیں وہ بہتر حالت میں کام کر رہے ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں مشین کو ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو یہاں حالت یہ ہے کہ سرکاری ملازم بیچارہ نہ اپنے بچے جو ہے ان کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے، نہ وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکا سکتا ہے۔ اب اس کے اگر کبھی کبھار اس کو کہیں جانا پڑ جائے شادی خوشی غمی پہ، تو اس کا سارا بجٹ جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی اینکر جو ہے وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ گپے ہانک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب اب تو ماشاءاللہ تنخواہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ بھائی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ کن کی ہوئی ہیں؟ اس میں ججز شامل ہیں، اس میں جناب بیوروکریٹ بڑے بڑے شامل ہیں، اس میں جناب جرنیل شامل ہیں، اس میں جناب وہ ایسے لوگ شامل ہیں، مثلا پارلیمنٹیرین شامل ہیں جن کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازم، چھوٹا ملازم، وہ تو بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ وہ تو جناب تنخواہ آنے سے وہ 10 دن پہلے ہی بیچارہ جو ہے وہ فاقوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مراعات دی جائے، اور ان کو مراعات دینے سے ملک ترقی کرے گا، کیونکہ کام بہتر انداز سے چلے گا۔ ایک خوش و خرم ملازم ہی ایک اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ جو سارا دن بیچارہ سیٹ پہ بیٹھ کے سوچتا رہے گا کہ بل بجلی کا آ گیا 20,000 روپے، تو وہ کہاں سے دینا ہے؟ تو اب یہاں کئی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو اپنا اپنا بڑے فلسفی بنے ہوتے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں جناب تو آپ نے بجلی کا خرچ کم کریں نا۔ یار کتنا کم کریں؟ ایک اتنی غضب کی گرمی میں پنکھا بھی اس کو چاہیے، اس غضب کی گرمی میں اس نے اپنا ایک ریفریجریٹر بھی چلانا ہے، اس نے جناب کپڑے استری کر کے باہر جانا ہے۔ یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں نا۔ چلو عیاشی میں اے سی آتا ہے، چلو اے سی نہیں چلاتے وہ، اگر سمپل اس قیامت خیز گرمی میں اپنا کولر کا بھی استعمال کریں تو تب بھی 20,000 روپے بل آ رہا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کتنے مسائل کا شکار ہیں، اور اس کے اوپر سے یہ سونے پہ سہاگا انہوں نے یہ کر دیا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کیا بڑھانی تھی، وہ جو پینشن ہے جس کا آسرا لے کر جس میٹھے زہر کو ساری زندگی ایک سرکاری ملازم پی پی کے جناب سوچتا رہتا ہے کہ میری پینشن آئے گی تو میں بچی کی شادی کروں گا، پینشن آئے گی تو میں اپنا ذاتی گھر لوں گا، اور پینشن آئے گی تو جناب وہ میں فلاں کام کر لوں گا۔ تو اس کا بھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اب بتائیں مجھے کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ انیشل پے پہ جو ہے نا اس کی وہ بنائی جائے، اس کی لیو انکیشمنٹ بنائی جائے، اس کی پینشن بنائی جائے۔ اب جو 10 سال کے بعد کسی وجہ سے جبری ریٹائر ہونے کے باعث یا وہ کوئی میڈیکل بیس پہ ریٹائر ہوا ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے انیشل بیس پہ، اور جو 60 سال سرو کر کے ریٹائر ہوا اس کو انیشل بیس پہ۔ یہ ظلم ہے۔ یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پینشن دے کے یا ان کو گریجویٹی دے کے یہ بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے۔ بھائی پوری دنیا میں پینشن دی جاتی ہے، پوری دنیا میں گریجویٹی دی جاتی ہے، بلکہ آپ سے زیادہ دی جاتی ہے۔ یہاں تو صرف سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہے، یہاں تو اینٹیں اٹھانے والے مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں تو ریڑھی چلانے والے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جبکہ فارن میں، ترقی یافتہ ممالک میں جتنے لوگ جو بھی کام کر رہے ہوں ان کو سوشل سیکورٹی والے رجسٹرڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب کو 60 سال کے بعد 65 سال کے بعد ان کو پینشن دی جاتی ہے، چاہے کوئی بھٹے پہ کام کر رہا ہے، چاہے کوئی پرائیویٹ شاپ پہ کام کر رہا ہے، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے، سب کو پینشن دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کٹ لگا کے پیسے بچانا چاہتے ہیں؟ پیسے خاک بچنے ہیں کہ جناب پیسے جو سرکاری ملازم ہیں ان کی پینشن، ان کے یہ معاملات آپ ایک طرف رکھیں، اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کی لوٹ مار ایک طرف رکھیں، اور آپ اس کو کمپیریزن کریں، پتہ چلے گا کہ جناب سرکاری ملازمین کو جو مل رہا ہے وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ تو
اصل جو مسائل ہیں ان کو قابو میں لائیں۔ اب دیکھیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور ادھر جناب اپنے اللہ تللے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اتنی لمبی جو ہے وہ کیبنٹس بنائی ہوئی، ایسے وہ کیبنٹ میں وزیر ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے اور ان کا جناب ہم خرچے برداشت کر رہے ہیں۔ اور جناب کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ججز کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ، اور ان کی جو پینشن کتنی ہے؟ اور کبھی آپ نے دیکھا جرنیلز کو ان کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ یہ ساری کی ساری مصیبتیں آفتیں یہ چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے ہیں۔ تو میں ان سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کی پینشن جو ہے ان میں کٹ لگانے کی بات مت کریں، اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کریں اور بلکہ ان کی مراعات میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب پہلے دن حکومت میں آئے اور سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کر دو۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جب سرکاری ملازم خوشحال ہوگا تو سمجھیں حکومت کی مشینری ٹھیک ہوگی، تو حکومت کی مشینری ٹھیک ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ تو حکومتی مشینری ٹھیک کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ سرکاری ملازمین کو اگر تنخواہ نہیں ملے گی تو کئی لوگوں کا اور کا بھی روزگار بند ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ سرکاری ملازمین جب مجبور ہوگا تو وہ بازار سے سودا سلب کیسے لائے گا، وہ سبزی کیسے لائے گا، وہ پھل فروٹ نہیں لائے گا، وہ موٹر سائیکل میں پیٹرول کیسے ڈلوائے گا؟ تو یہ تمام شعبہ جات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ اولاً تمام لوگوں کی جو ہے آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص ثانیاً یہ تو کم از کم ضرور کرنا چاہیے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو زیادہ نہ دیں تو ان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو دیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جناب ایک بندے کا جو ہے بجلی کا بل جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کی ساری تنخواہ جو ہے اس بجلی کے بل میں گھس جاتی ہے، تو وہ بیچارہ سارا مہینہ ہوتا ہے وہ کیسے گزارتا ہے؟ پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد کرپشن آئے گی۔ سرکاری ملازم کو پیٹ لگا ہوا ہے، سرکاری ملازم کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی چھوٹی موٹی خواہشات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے اس کی آمدن سے ہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کرپشن سے پاک ہو، ملک ترقی کرے، کام کرے اور اس میں جو رہنے والے خوشحال ہو، تو سرکاری ملازمین کی سب سے پہلے تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھانی اور ان کے مسائل ختم کرنے اور ان کے مطالبات آپ کو پورے کرنا ہوں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ارباب اختیار سے کہ فی الفور سرکاری ملازمین جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں۔ اب عجیب و غریب قسم کے بیان کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہے بڑی بے اتنائی برتتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے۔ یار کیا اگر بیٹھے سرکاری ملازم جو ہیں سڑکوں پر رولتے رہیں تو کیا آپ کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور جناب یہاں میں ان لوگوں کو، ان سرکاری ملازمین کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ سخت موسم کے باعث، سخت حالات کے باعث اور پیسے نہ ہونے کی باعث اور ان کے پاس ظاہر محدود وسائل ہیں تو وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہو، کیونکہ یہ جدوجہد کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ اور ان سرکاری ملازمین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب من و سلوہ اترے گا اور ہم کھائیں گے، تو بھائی اس دور میں نہ تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور نہ ہی اب من و سلوہ اترنے کا کوئی امکان ہے۔ اب تو بھائی جدوجہد کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، اور دوسری طرف ہمیں اپنے جو اگر ہمارے مقاصد، ہمارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو فرائض پر بھی توجہ کرنی ہوگی۔ اور ایک وعدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ضرور دیں کہ اگر وہ آپ کے مطالبات پورے کرتے ہیں تو آپ دن رات محنت کر کے اس ملک کو ترقی دلوائیں گے۔ تو یہ چند میری گزارشات تھیں، یہ میرے دل کی آواز تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اتر جائے کسی کے دل میں یہ میری بات۔ تو
میں ایک شعر کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں. وہ قتیل شفائی کا شعر ہے. قتیل زمانے میں اس سا منافق نہیں ہے کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.